بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، سہیل ملک آپ سے مخاطب ہے۔ بس یہ آپ سے گفتگو شروع کرنے ہی والا تھا کہ لائٹ چلی گئی۔ اب بڑی تھوڑی لائٹ میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، امید ہے کہ آپ ذی رائے بخشیں گے۔ تو چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں جی، کچھ افسوسناک ہیں اور کچھ مزیدار بھی ہیں۔ تو پہلے ہم خوشی کی خبر سے شروع کر لیتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کے گلوبل ایئر شو میں ہمارے 2 طیاروں نے ایوارڈ جیتا ہے۔ ہیٹس آف ٹو پاکستان ایئر فورس۔ دوسری بات کر لیتے ہیں جی ملالہ یوسفزئی، جنہوں نے اپنے آپ کو ری انٹروڈیوس کروانے کا پروگرام بنایا ہے، اور وہ کہہ رہی ہیں میں انسٹاگرام پہ آؤں گی اور اپنی فرینڈس کے ساتھ I'll discuss with them therapies, Gembro or light-hearted chat, fitness enthusiasm, and how to keep yourself fit, education, etc., etc. So Malala obviously is a big name and a pride for Pakistan. She's Nobel laureate. اور وہ انسٹاگرام پہ انشاءاللہ وہ اب 13 سال کی عمر میں ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تھا، جس کو آج 14-15 سال گزر چکے ہیں، اور اب وہ بڑی میچور اور بڑی انٹلیکچوئل خاتون بن گئی ہیں، اور وہ اچھی بات ہے انسٹاگرام پہ اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو گڈ نیوز۔ تو سیڈ نیوز یہ ہے جی کہ میاں محمد اظہر، جو گورنر پنجاب بھی رہے، لاہور کے میئر بھی رہے، اور پی ٹی آئی کے حماد اظہر صاحب کے والد گرامی تھے، وہ قضائے الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب وہ 171 این ایس اے الیکشن جیت کر پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر وہ ایم این اے بنے تھے۔ اب پروبیبلی ان کی سیٹ جو ہے وہ اگر حماد اظہر کلیئر ہو گئے تو وہ وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ تو مختلف سیاستدانوں نے ان کے بارے میں جو بات چیت کی ہے، ہی از اے ویری تھورو جینٹل مین، بہت شریف النفس، بہت دھیمے انسان تھے۔ مجھے 2 موقع ہیں جی میرے پاس جو ان سے ملاقات کے۔ ایک تو ایک پی سی میں ایک شادی کی تقریب میں مجھے اتفاق سے ان کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، تو میں نے کویسچن ریز کر دیا۔ میں نے کہا جی آپ اتنی بڑی پوزیشن پہ ہیں تو کیوں نہیں آپ کالا باغ ڈیم کے لیے کچھ کرتے؟ تو ان کے منہ سے ایک بہت اللہ ان کی مغفرت فرمائے ایک گندی گالی نکلی فار ڈفرنٹ پیپل کہ جو ڈیم کو نہیں بنانا چاہ رہے۔ تو ایک دفعہ ایک لاہور کی بڑی پرومیننٹ شخصیت ہیں ارشد عمران سلیری، جو مسلم لیگ نواز سے 2 دفعہ ایم پی بنے ہیں، ان کی شادی کی تقریب تھی۔ آئی واز آلسو انوائٹیڈ، تو یہ کچھ وقت سے پہلے آ گئے مرحوم میاں اظہر صاحب۔ تو وہاں پاس کھڑے کچھ سلیری صاحب کے جاننے والے تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے کلاشنکوف سے فائرنگ شروع کر دی۔ تو یہ ٹریمبل، ہی جسٹ خوف سے یہ کانپے ہیں، اور ان کے منہ سے بڑی گندی لاہور والے انداز میں بہت 2-3 گالیاں نکلی۔ بعد میں وہ بات ساری ہنسی میں چلی گئی۔ تو مجھے اتنا سا اتفاق ہوا ان سے ملنے کا۔ بہت اچھے انسان تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔ اب بات کر لیتے ہیں جی کرکٹ کی۔ تو بنگلہ دیش میں سیکنڈ T20 بھی ہمارے پلیئرز ماشاء اللہ ہار گئے۔ 133 کا ٹارگٹ تھا، جو 125 پہ یہ ساری ٹیم ڈھیر ہو گئی، اور 8 رن سے بنگلہ دیش T20 سیریز جیت گیا۔ یعنی کہ ایک میچ پہلے جیتا تھا، 3 میچ کی سیریز تھی، دوسرا آج جیت گئے۔ ویری گڈ، ویری بیڈ فار پاکستان کرکٹرز۔ اور ایک اور جو سیڈ نیوز ہے جی وہ یہ ہے کہ ایک لیجنڈری راکر تھے اور جنہیں پرنس آف ڈارکنیس کہا جاتا ہے، اوزی آسبورن، وہ بھی 76 کی ایج میں he was among his family and he died۔
تو بڑے بڑے بہت بڑے راک سٹار انہیں کہا جاتا ہے، وہ بھی born to divine powers۔ اب آخری بات کر لیتے ہیں جی کہ 9 مئی کے کیسز کے سلسلہ میں کچھ فیصلے ہو رہے ہیں، کچھ ہوئے ہیں۔ لاہور کی جو انسداد دہشت گردی کی عدالت تھی، اس پہ 6 ملزم تھے: شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر چیمہ، اعجاز چودھری، محمود الرشید۔ تو محمود الرشید صاحب کو تو انہوں نے بری کر دیا جی، اور باقی چاروں کو انہوں نے 10 سال کی سزا دے دی ہے۔ اور سملرلی 9 مئی کا یہ واقعہ میاں والی میں ہوا، جہاں لاہور پنجاب کے لیڈر آف دی اپوزیشن محمد اقبال بچر، انہیں بھی 10 سال کی سزا ہو گئی ہے۔ اب جو ہیں ہمارے اعجاز چودھری صاحب، وہ سینیٹر ہیں، ان کی سینیٹری سیٹ گئی۔ اقبال بچر صاحب جو ہیں یہ صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں، ان کی صوبائی اسمبلی کی سیٹ گئی۔ آئی ڈونٹ نو، اگر یہ اپیل کر لیتے ہیں، اپیل ایکسیپٹ ہو جاتی ہے ان کی ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے، تو پاسبلٹی ہو سکتی ہے، بٹ دس از اے لیگل جاب۔ لیگل اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں، I'm sorry, I don't know۔ لیکن جو شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے ہیں جی، رہا ہوئے ہیں، اس کے اوپر بڑی سوشل میڈیا پہ پی ٹی آئی کے اپنے سرکل میں بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، جوائن دا رینک، کہ یہ اب پارٹی کو قبضہ کر لیں گے۔ ہی از somebody calling him king pin۔ کچھ لوگ انہیں may bring the noise، اس طرح کی ان کو ٹویٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں۔ کچھ لوگ انہیں موور اینڈ شیکر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید، کیونکہ 5 اگست جو انہوں نے ایک ڈیٹ دی تھی پروٹیسٹ کی، اس سے پہلے یہ فیصلے ہونے شروع ہو گئے ہیں، اور جو ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہیں سزائیں سنانی شروع ہو گئے ہیں۔ تو شاہ محمود قریشی کیوں بری ہو گئے؟ اب اس کے اوپر کوشچن مارک ہے کہ واز ہی ابلوائڈ ٹو دا پاورفل سرکل۔ لیکن ہارون رشید صاحب جو پرانے ایک ہمارے صحافی ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی اس کے اوپر لیکچر دیا تھا کہ یہ خاندانی طور پر طاقتور لوگوں کے قریب رہنے میں، ان کی خدمت کرنے میں عافیت سمجھتے ہیں۔ ان کے دادا، جن کا نام بھی شاہ محمود تھا، ان سے انہوں نے بات شروع کی، اور ہارون رشید صاحب نے کہا کہ وہ انگریزوں کے بہت قریب تھے، اور انہوں نے بڑی برات بھی لی، اور یہ گدی بھی انہیں جو ملی ہے یہ بھی انگریزوں کی دی ہوئی گدی تھی۔ اب ان کے والد گرامی بھی سجاد قریشی صاحب بھی گورنر پنجاب رہ چکے ہیں۔ شاہ محمود پرانے کھلاڑی ہیں سیاست کے، پیپلز پارٹی سے ہوتے ہوئے یہ پی ٹی آئی میں آئے، اور مسلم لیگ نواز میں آنا چاہ رہے تھے، ان میں وہاں پہ جگہ نہیں ملی، تو آج یہ بری ہو گئے ہیں۔ اور اب یہ کیا کین ہی بی سپلیمنٹ ٹو عمران خان؟ کین ہی ریپلیس؟ اگر عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی تو ول ہی ٹیک اوور دا پارٹی؟ اب یہ کوشچن جو ہے نا جی، دیز آر رومنگ ان سوشل میڈیا ان ڈفرنٹ فارمس۔ اب وی ڈونٹ نو کہ واٹ ول ہیپن، لیکن پیپل آر کالنگ اٹ an apple, pie order. People are calling it کہ یہ کاؤنٹرم جو ہے نا، یہ پی ٹی آئی والوں کے لیے ایک بات مشہور ہو گئی ہے کہ پروبیبلی شاہ محمود قریشی جو ہیں سم پاور بیہائنڈ دا تھرونز۔ کہا جاتا ہے کہ جو طاقتور جو سرکل ہے ہمارے ملک میں، ان کی آشرواد ان کے ساتھ ہوگی۔ یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان کے ساتھ وہ ہے، یا پی ٹی آئی کے لوگ انہیں ریپلیسمنٹ ایکسیپٹ کرتے ہیں عمران خان کی، تب وقت کہ عمران خان کی رہائی نہیں ہوتی۔ لیکن شاہ محمود قریشی بہرحال جی، ہی از اے ویری گڈ چیس پلیئر اینڈ ہی نوز دا گیمکس،
ہی نوز دا نیٹی گریٹی آف پالیٹکس. تو یہ اپنی جگہ کیسے بناتے ہیں اب تو یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. فی الوقت اتنا ہی جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. خدا حافظ.